اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج خطبہ جمعہ آپ کے سامنے دینے کے لیے میں موضوع کو تلاش کر رہا تھا تو دو بڑے اہم موضوعات میرے سامنے آئے جو خصوصاً آج کے دن کی بڑی گہری مناسبت رکھتے تھے۔ سب سے پہلا موضوع تھا بدعت، اس کا معنی مفہوم اور اس سے متعلق کچھ باتیں اور بدعتی کا انجام کیا ہوگا۔ اسی کے ٹکر میں ایک اور موضوع تھا، وہ تھا یوم محبت، جسے ویلنٹائنز ڈے کہا جاتا ہے۔ آج 14 فروری کو پوری دنیا میں بڑے شوق کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ آپس میں دو محبت کرنے والے مرد اور عورت اس دن کو خوشی کے طور پر مناتے ہیں۔ یہ یوم محبت کے ساتھ ساتھ یوم معصیت بھی کہلاتا ہے، گناہوں کا دن جس میں انسان حد سے زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اب ان دونوں میں کس موضوع کو پیش کروں تو مجھے اچانک امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نظر آیا، میرے ذہن میں آیا۔ امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ البدعۃ احب الی ابلیس، بدعت ابلیس کے پاس گناہ سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی بدعت کرنے والا آدمی، بدعت کو انجام دینے والا آدمی گناہ گار سے زیادہ پسند ہے۔ المعصیۃ یتاب، کیونکہ گناہ کرنے والا آدمی وہ توبہ کر سکتا ہے، والبدعۃ لا یتاب منہا، بدعتی اپنے گناہ سے کبھی توبہ نہیں کرتا۔ ایک فاتحہ دلانے والا اور ایک شب برات منانے والا اور پھر اسی طرح سے عید میلاد النبی منانے والا، وہ اپنی اس بدعت سے توبہ نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عمل دین سمجھ کے کر رہا ہے، اور جو آدمی کسی عمل کو دین سمجھ کے کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اس سے توبہ کرنا بہت بعید ہوتا ہے۔ اور اس کے بالمقابلے میں ایک گناہ گار آدمی، چوری کرنے والا، ڈکیتی کرنے والا، زنا کرنے والا اور محبت کا دعویٰ کرنے والا آدمی، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں برائی ہوتی ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں غلط کام کر رہا ہوں، میں اللہ کو ناراض کرنے والا کام کر رہا ہوں۔ تو امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیۃ، ابلیس کے پاس بدعت اور بدعت کرنے والا سب سے زیادہ پسند ہے بنسبت گناہ گار کے۔ اس کی وجہ بھی انہوں نے آگے ذکر فرمائی۔ حاضر محترم، آپ ذرا اندازہ لگائیے ہمارے سماج اور معاشرے میں بدعات کتنے پھیلے ہوئے ہیں۔ ہر موقع، ہر مناسبت، ہر لمحہ، ہر دن اور پھر اسی طرح سے ہر گھڑی سے متعلق لوگوں نے اپنی اپنی طرف سے دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کر لی ہیں۔ اب یہ جو پچھلے 2 مہینوں سے ہم گزر رہے ہیں، رجب کا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ ہے، یہ بدعتوں میں سب سے عروج والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں بدعات خوب عروج پر ہوتی ہیں۔ کسی رجب کے مہینے میں کنڈوں کی بدعت، اور یہ شعبان کے مہینے میں شب برات ہے اور نمازیں پڑھنا ہے، رات کو جاگنا ہے، اور آج کے دن 15ویں شعبان کو روزے رکھنا ہے۔ آپ ذرا اس کا بدعات کا اندازہ لگائیے۔ ہر مہینے میں لوگوں نے مہینوں کی مناسبت سے بدعتوں کو ایجاد کر لیا ہے۔ ہمیں بدعات پر ہم بولتے بہت زیادہ ہیں کہ بدعت دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا ہے۔ یہ تمام کی تمام باتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ میں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے بدعتی کا انجام کیا ہوگا، یعنی ایک آدمی دنیا میں دین کے نام پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بڑھ کر ایک قدم بھی آگے بڑھاتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ خرافاتی چیز ہے، دین میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کتاب و سنت میں اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ملتی ہے۔ اس بنیاد پر وہ آگے بڑھتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ ہمارے سماج میں یہ چیز بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، فلاں عالم صاحب نے بول دیا، فلاں بڑے بزرگ عالم نے بتا دیا، اس وجہ سے ہم اس عمل کو انجام دے رہے ہیں۔ کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنے علماء، اپنے مسلک اور پھر اسی طرح سے اپنے آباء و اجداد کے دین کی جو آدمی اتباع کرتا ہے، اس آدمی کا انجام کیا ہوگا، مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ بدعتی کا سب سے پہلا انجام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، کہا کہ جو آدمی بدعت کرتا ہے، دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے، اور اس کا عمل کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، وہ اپنے آپ کو کتنا تھکاتا کیوں نہ ہو، اس کی بدعت کرنے میں وہ کتنا مضبوط کیوں نہ ہو، اس کا عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ کہف کی آپ کے سامنے آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ کہہ دیجئے، هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، لوگ عمل تو کریں گے لیکن عمل کرنے میں وہ خسارہ بھی اٹھائیں گے، یعنی عمل تو کر رہے ہوں گے، عمل کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے شمار کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا،
الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ان کو ان کی دنیاوی زندگی نے گمراہ کیا ہے، غلط راستے پر یہ لوگ چل رہے ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اور یہ غلط راستے پر محنت بھی کرتے ہیں، مشقت بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، وہم یحسبون، اور گمان کرتے ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ یہ لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، انکار کیا۔ فحبطت اعمالہم، ہم ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیں گے، ان کے عمل کو قبول نہیں کریں گے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، عمل اللہ کے پاس لے کر آئیں گے کہ اے اللہ میں نے رات جاگی تھی، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے روزے رکھے تھے، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری یہ عبادتیں تھیں۔ اللہ پوچھے گا کیا تیری یہ عبادتیں کتاب و سنت کے موافق تھیں؟ کیا تیری یہ عبادتیں صحابہ کرام کے منہج اور طریقے پر تھیں؟ جب اس کا اعمال کا اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے طریقے کے موافق میچ کیا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اعمال کو دھنکار دے گا، رد کر دے گا، اور میزان میں اس کے اعمال شمار نہیں کیے جائیں گے۔ سورہ غاشیہ کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، کیا آپ کے پاس ہر چیز کو ڈھانپ لینے والی کی خبر نہیں آئی؟ اس دن کچھ چہرے ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے، اپنے بدن کو تھکانے والے، اور دنیا میں بھی عمل کریں گے، اپنے آپ کو تھکائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے قیامت کے دن جھکے ہوئے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، گرم جہنم کی آگ میں ان کو جلایا جائے گا۔ عاملۃ ناصبہ، اس میں مفسرین نے بدعتی کو بھی شمار کیا ہے۔ بدعتی کا انجام یہ اصل میں جہنم ہوگا، اس کے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اسی لیے ہماری زندگی کا ہر عمل، ہماری زندگی کا ہر گوشہ اور ہماری عبادت کا ہر طریقہ ہمیں دیکھنا چاہیے کیا یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے یا نہیں ہے، یہ کتاب و سنت کے موافق ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو وہ عمل انجام دیا جائے گا، نہ ہی اس میں زیادتی کی جائے گی اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی کمی کی جائے گی۔ حاضر محترم، یہ بدعتی کا پہلا انجام ہے، اس کا عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اس موضوع سے متعلق مزید دو مشہور و معروف حدیثیں، ہم میں ہر تمام آدمی کو یہ حدیثیں یاد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی بھی آدمی کوئی ایسا عمل انجام دیتا ہے جو ہمارے اس دین میں نہیں بتایا گیا ہے فہو مردود۔ ماں عائشہ کی ایک بڑی مشہور و معروف حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ حاضر محترم، بدعتی کا ایک دوسرا انجام، یہ بدعتی کا ایک دوسرا انجام، اللہ، اس کے رسول اور پھر اسی طرح سے تمام کے تمام فرشتوں اور مومنوں کی بدعتیوں پر لعنت ہوا کرتی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کے تمام فرشتے اور تمام کی تمام مخلوقات بدعتیوں پر لعنت کرتے رہتے ہیں، اور یہ لعنت کے اثرات ان کی زندگیوں پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک بدعتی جتنا پریشان ہوتا ہے، ایک بدعتی جتنا اس کے چہرے پر مرجھائی ہوتی ہے، اور ایک بدعتی اپنے زندگی کے مسائل کو لے کر جتنا پریشان ہوتا ہے، آپ اس کے بالمقابلے میں ایک متبع سنت، کتاب و سنت کی اتباع کرنے والا آدمی ان مسائل کو یوں نکال لیتا ہے۔ آپ دیکھیے حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احدث فیہا حدثا، جو کوئی بھی آدمی ہمارے اس دین میں کسی نئے کام کو انجام دیتا ہے، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ایسے بندے پر، اللہ کی لعنت، اللہ کی رحمت سے ایسے بندے کو دھتکار دیا جائے گا۔ اللہ کی رحمت کا ایسا بندہ امیدوار اور طلبگار نہیں ہوگا۔ لعنت اللہ والملائکۃ، تمام کے تمام فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور پورے کے پورے انسانیت کی اس بدعتی پر اور اس بدعت کو انجام دینے والے آدمی پر لعنت ہوگی۔ ایک آدمی، ایک گناہگار آدمی، بے نمازی اور روزہ نہیں رکھتا ہو، معمولی مسلمان ہو، ہم پر لعنت کر دے تو ہماری زندگی سے جو ہے مطلب خوشی نکل جاتی ہے اور پیروں تلے زمین ہٹ جاتی ہے۔ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور پوری کی پوری انسانیت کی لعنت، آپ ذرا اندازہ لگائیے یہ بدعتی کا انجام کتنا خطرناک ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تیسرا انجام، بدعتی جو ہے اپنے اعمال کا جو بوجھ ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو دیکھ کر جو لوگ عمل کریں گے ان کا بھی بوجھ یہ اٹھائے گا۔ یعنی میں مثال کے طور پر اس دن ایسا عمل کرتا ہوں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، مجھے دیکھ کر میرے بچے،
میری آل و اولاد، میرے خاندان والے اور میرے قبیلے والے، میرے محلے والے دیکھ کر بدعات کو انجام دیتے ہیں، ان تمام کے تمام لوگوں کا گناہ مجھ پر آتا ہے، ان تمام کے تمام لوگوں کا گناہ مجھ پر آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 25 میں کہا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ اپنے گناہوں کا پورا بوجھ قیامت کے دن اٹھائے گا۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کا بھی یہ بوجھ اٹھائے گا جسے اس آدمی نے اپنے عمل سے گمراہ کیا ہے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، کیا یہ بہت بڑا بوجھ نہیں ہے جو آدمی اٹھا رہا ہے؟ خود تو عمل کر رہا ہے، خود تو گناہ کر رہا ہے، خود تو بدعت کر رہا ہے، اس کی وجہ سے دوسرے جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اس کا بوجھ بھی قیامت کے دن اٹھائے گا۔ یہ بدعتی کا ایک تیسرا انجام تھا۔ بدعتی کا ایک چوتھا برا انجام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی مشہور معروف حدیث ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ قیامت کے دن لوگ سورج کی گرمی کی شدت کی وجہ سے پریشان ہوں گے اور پانی کی پیاس کو ترس رہے ہوں گے، پانی مانگ رہے ہوں گے۔ ایسے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کو حوض کوثر کی طرف بلائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا گیا۔ کیسا پانی؟ دودھ سے زیادہ شفاف، شہد سے زیادہ میٹھا، اور ستاروں کی مانند وہاں پر چھوٹے چھوٹے پیالے ہوں گے۔ لوگ جا کر وہاں پر پانی پئیں گے اور اپنی پیاس کو بجھائیں گے۔ ایک مرتبہ جو آدمی حوض کوثر کا پانی پی لے اس کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ ایسے حوض کوثر کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں گے، بیٹھنے کے بعد اپنی امت کو بلائیں گے، فرشتے بھیجتے رہیں گے یہاں تک کہ کچھ لوگ جن کے پاس امت محمدیہ کے آثار نظر آ رہے ہوں گے فرشتے ان کو دھتکاریں گے، نکالیں گے، بھگائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے یا ربی اصحابی اصحابی، یہ میرے امت محمدیہ کے لوگ ہیں، یہ میری جماعت کے لوگ ہیں، تم ان کو نکال کیوں رہے ہو، تم ان کو بھگا کیوں رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ کے انتقال کے بعد انہوں نے کیا کیا کام انجام دیے، انہوں نے کتنا آپ کے نام پر ناز گانا کیا، انہوں نے کتنی آپ کے نام پر جو ہے بدعتیں ایجاد کی، انہوں نے کتنا دین کا نام خراب کیا، آپ نہیں جانتے۔ اس کے بعد آگے کہا جائے گا انک لا تدری ما بدلوا بعدک، تمہارے انتقال کے بعد اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دین کا نقشہ انہوں نے چینج کر دیا، تمہارے دین کے طور طریقے کو انہوں نے بدل دیا، اور تمہارا جو طریقہ تھا اس سے بہت زیادہ آگے بڑھ گئے۔ فاقول، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس پوری امت شفاعت کے لیے جائے گی اور ہر آدمی آپ کی شفاعت کا مستحق ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھتکاریں گے سحقن سحقن، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، میرے جانے کے بعد تم نے میرے دین میں تبدیلی کی، میرے دین میں رد و بدل کیا، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، بھگایا جائے گا، ان کو وہاں سے نکال کر پھینکا جائے گا۔ یہ ہوگا بدعتی کا انجام۔ ہمیں اس انجام کو لوگوں کے سامنے بتانا چاہیے۔ محترم حاضرین کرام، بدعتی کا ایک اور انجام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بدعتی کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، یاد رکھیے یہ بھی ایک بدعتی کا بڑا خطرناک انجام ہے۔ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں مل سکتی۔ بڑی مشہور معروف حدیث ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، صحیح ترغیب و ترہیب کی، کہ ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدع بدعتہ، یعنی صاحب بدعت، جو آدمی بدعت کو انجام دیتا ہے اس کا ایک خطرناک ایک ریزن یہ ہے اور اس کا ایک خطرناک انجام یہ ہے کہ اس کو بدعت سے توبہ نہیں ملے گی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بدعتی خاندانوں سے اٹھ کر آتے ہیں جن کو بدعت سے توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ جب تک کہ کوئی آدمی پڑھتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے اور اس کا دل شرح صدر نہیں ہوتا ہے، اس وقت تک وہ اپنی بدعت سے دور نہیں ہوتا۔ تو حاضرین محترم، یہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی کا انجام بتایا کہ بدعتی کو کبھی اس کی بدعت سے توبہ کی توفیق نہیں ملتی جب تک کہ وہ خود ارادہ نہ کر لیں۔ حاضرین محترم، ایک چھٹا انجام، آدمی اپنی جو زندگی کا مقصد ہے جنت کا حصول اور جہنم سے بچنا، اس زندگی کے مقصد سے ہٹے گا اور شیطان کے راستے پر رہے گا اور اس کا ٹھکانہ آخر میں جہنم ہوگا۔ بدعتی کا آخر میں ٹھکانہ جہنم ہوگا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور معروف حدیث ہر خطبہ جمعہ میں یہ پڑھا جاتا ہے، کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے راستے پر لے کر جانے والی ہے۔ آپ دیکھیے سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں اللہ نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے
اس کے باوجود کہ اس کے پاس حق آ جائے، معلوم ہو جائے کہ یہ بدعت ہے، یہ ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے، اور مومنوں کے طریقے سے ہٹ کر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے، نولیہ ما تولی، ہم اس کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، ونصلہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وساءت مصیرا، اور یہ ٹھکانوں میں بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ تو حاضر محترم، آج میں نے آپ کے سامنے اس خطبہ جمعہ سے بدعتی کا انجام کیا ہوگا اس موضوع سے متعلق کچھ باتیں رکھیں۔ بدعتی کے 6 انجام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ سب سے پہلے بدعتی کے اعمال ضائع کیے جائیں گے، فرشتوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانیت کی اس پر لعنت ہوگی، اور قیامت کے دن وہ اپنے گناہوں کے ساتھ دوسروں کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائے گا، حوض کوثر سے ان کو دھتکارا جائے گا، توبہ سے آدمی یہ محروم رہے گا، اور اس کا اصل ٹھکانہ جہنم رہے گا۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنے اس خطبہ جمعہ کو ختم فرماتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ تمام کو متبع سنت بنائیں، کتاب و سنت پر چلنے والا بنائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح تعلیمات حاصل کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دیں۔ بدعات، خرافات، شرک اور اس طرح کی جتنے بھی گناہ ہیں، ان تمام کے تمام گناہوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں۔ جو بیمار رہیں، پریشان ہیں، قرض میں مبتلا ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کی بیماریوں پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔